عید میلاد النبی نبی کریم علیہ السلام کی ولادت میں جشن اور خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پر احسان فرمایا، اپنی نعمت کی مکمل فرمایا اور ایسا کہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام صورت نعمت ایسی عطا فرمائی کہ جس کا کوئی جواب نہیں، جس کی شکر گزاری کے اندر سر میں بادل کو لے کے پیر میں ناخنا تک کی اثر کرے اور پیدائش کو لے کے موت تک سجدے پہ شکر ادا کرنے یہ پھر بھی کم، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے صدقے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ملی، ایمان ملیا اور اللہ تعالیٰ نے خوشنودی اور رضا ملی اور اللہ تعالیٰ اس امت شامل کیتا کہ جیڑی امت اللہ تعالیٰ کی سب کو پیاری ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتاں شکر ادا کرنے کا طریقہ اس کی خوشی منانا، اظہار تشکر میں اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن عید میلاد النبی جیڑا اظہار تشکر ہے اس کا اصل اور صحیح طریقہ تجدید عہد ہے، تجدید وفا ہے، یعنی آج نہ دن تجدید عہد نہ دن، تجدید وفا نہ دن۔ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی نہ اقرار اور اس پر قائم رہنے نہ رب نال وعدہ کرنے نہ دے۔ آج نہ دن اگر اس منانا چاہتے ہو تو خوش قسمت کہ مناؤ کس طرح؟ اس طرح مناؤ کہ جس طرح منانے کا حق ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور آپ کی نسبت کی مضبوطی نہ پکڑ لے تاکہ دنیا کی کوئی چیز کبھی اس رستے پر ہلا نہ سکے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اس دن کی صرف جشن میں طور پر مناتے ہیں، ٹھیک ہے خوشی نہ دن ہے، جس طرح مرضی خوشی مناؤ، شکران احمد، شکر گزاری نہ کرنا، جشن نہ بنانا، خوشیاں نہ منانا کفران ہے۔ شکر کرو، ہر طریقے کا کرو، ہر انداز کرو، شریک دائر جو انداز یہ اپنانے ہو کرو، لیکن سب تو اہم طریقہ کے اسی طرف توجہ ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام جو احکامات ہیں انہیں کی یاد کرو، ان کی پاسداری۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ آج دن جشن کے طور پر منا رہے ہیں لیکن پھر پورا سال شاید جمعے کے علاوہ نماز میں کہیں نہیں جاتے، یا شاید کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعے کی نہیں پڑھنا تک نہیں سمجھتے۔ کیا انہوں لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ جس کی ولادت کا آج دن منا رہے ہو، جس آقا کی نسبت کا دم پا رہے ہو، جس نے عشق لیے نہ اقرار کر رہے ہو، اس کی آخری وصیت نماز، آخری وصیت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نماز نہ چھوڑیں۔ اس واسطے اپنے آپ کو سوال نہیں کرو کہ کیا ایسا نماز پڑھنے، کیا ایسا آقا کریم علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل کرنے ہیں، کیا ایسا قرآن پاک کو کھول کے تلاوت کرنے میں بھی دورہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ذہن میں یہ گل بھی رہنی ہے کہ اصل آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین سے ساری کائنات سے رحمت بنا کے بھیجے گئے؟ کدے ایسا سوچنے آ کے اصل زبان اصل کسی شخص کی کوئی تکلیف سے نہیں پہنچی، کیا آسان کسی دوسرے سے آسانی پیدا کرنا چاہتے نہیں کرنے؟ ایک چیزیں بہت ضروری ہے، اصل
شکر گزاری کیے. اگر نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا دعویٰ کرنے تو پھر یاد رکھو کہ لوگوں نے غلطیاں معاف کرنی سی, لوگوں نے عیباں پر پردہ پانا سی, لوگوں پر رحم کرنا سیکھو, انہوں پر مہربانی کرنا سیکھو, بھوکھیاں کی کھانا کھلانا سیکھو, بے لباس کی لباس دینا سیکھو, دکھی دلاں کی سہارا دینا سیکھو. یاد رکھو کہ بعض اوقات میں دو الفاظ ایسا کم کر جانے کہ جو لکھاں کروڑا روپے کم نہیں کر سکتے. کسی نے دل جو اتنی ہو جانا, اس تو بڑی شکر گزاری ہے کہ پاک علیہ السلام ولادت. انہوں نے غلام کی حیثیت پر وہ کم کرو کہ جو سنے آقا پسند کیتے ہیں, وہ کام کرو کہ جنہاں نہ حکم دیتا ہے, اور پھر آئندہ انہاں پر گام زن رہنے میں نہ وعدہ کرو, تجدید عہد کرو, اپنا طریقہ, اپنا اٹھنا بیٹھنا نبی کریم علیہ السلام اور انہوں نے غلامہ نے طریقے کے مطابق بنا لے. اگر ایسا کر سکتے شکر گزار, یہی تسانی عید میلاد النبی. یاد رکھو کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی رضا چاہتے ہو تو جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں انہاں کو ہر کس کو گردانا. انسان ہے, انسان کی حیثیت پر انسان کو غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, گناہ ہو جانا ہے, غلط کام ہو جانے, اور ایسی چیزیں انسان کو رہ جانے جو کرنے چاہیے انسان. لیکن اس کا طریقہ ہے کہ فوراً اللہ کو معافی ہو اور اپنے دل میں نادم ہو اور اپنی طرف پوری کوشش کرو کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے. تو سارا کام کوشش کرنا ہے. ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھو, پھر اللہ تعالیٰ چند کوشش کتنی بدلتا. یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام, اہل عرفان, صحابہ, سارے لوگوں نے کس طرح نبی کریم علیہ السلام آمد کا جشن منایا ہے, اس طرح شکر گزاری کرنا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار صرف زبانی کلامی نہیں کیتا, بلکہ دل اور روح کی گہرائیاں کو اپنے آقا میں ہو گئے. آج لیکن وعدہ کرو, اس طرح تجدید عہد کرو. اگر ایسا کر سو تو یاد رکھو دنیا کی تسانی ہے اور آخرت کی تسانی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے سچے غلامہ کی اور اپنے محبوب نال حقیقی نسبت رکھنے والے ہیں, اپنے محبوب میں رستے پر گامزن رہنے کی تمنا رکھنے والے ہیں کہ اپنے محبوب کی رسی کی مضبوطی نال پکڑنے والے ہیں کہ کدے بھی مجبور اور محتاج نہیں ہوتے, کدے بھی شرمندہ اور رسوا نہیں ہوتے, کدے بھی کسی کی مقام پر تنہا نہیں چھوڑتے, نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت. اس دنیا کی عزت, شرم, پردے, نام, مقام, اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی اس زندگی میں سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرمانا ہے, اور قیامت والے دن اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شفاعت کو بہرہ مند فرما کے اپنی بنائی جنت داخل فرما. لہذا چوری کھانے والے جہنم, عشق کرنے اور عشق کا حق بھی ادا کیجیے. اس ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبھی توفیق ذکر عطا فرمائی, توفیق توبہ عطا فرمائی, اپنے حبیب پاک علیہ السلام نسبت واسطے مدد فرمایا, اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی, اپنے حبیب کی یاد کرنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ ہم سارے نسبت کامزن رکھے, مضبوط رکھے, اس پر اپنی حاضری یقینی بنائے کر